الحمدللہ الواحد القہار، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو واحد و قہار ہے، عزیز و غفار ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنی محبتیں عطا کی اور جنہیں اپنا تقوی عطا فرمایا، چنانچہ انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، اور جو راہ حق پر قائم رہے، راہ حق سے نہیں ہٹے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے بہتر اور چنیدہ ہیں، اور ان میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قریب ہیں، اور ان میں تقوی سب سے زیادہ تقوی شیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر۔ اما بعد، اے لوگوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین توشہ ہے اور یہ سب سے بہترین چیز ہے جو انسان اختیار کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا اور توشہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ مومن بندہ اللہ کی طرف چلنے میں سنجیدہ ہوتا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس راہ میں پابندی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ہدف سے نہ تو کوئی عارضہ روکتا ہے اور نہ ہی اسے اس کے مقصد تک پہنچنے سے کوئی چیز اس کے آڑے آتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو عظیم اہداف اور بڑے مقاصد ہیں وہ اسے اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ اس کے بجائے کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جائے جو اسے ہلاک کر دے، یا اس کے بجائے لایعنی چیز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے وہ صحیح راہ پر چلنے کا عزم کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور بے حد کوشاں رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، آؤ اس حقیقت کو ہم اللہ کے نبی کے طریقے اور اس منہج کے ذریعے جانیں جس پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، تاکہ ہم اسے لازم پکڑیں اور راہ حق پر رہیں۔ حاکم نے مستدرک میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ لگاتار چلتے، سستی نہیں کرتے اور نہ رکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائے۔ انسان کے شایان شان ہے کہ وہ اس خصلت کا تدارک کرے، جو خصلت چلنے میں آگے دیکھنے کے بجائے دائیں اور بائیں متوجہ کرے، راستے میں چال کو سست بنائے، سستی رکنے اور چلنے میں ڈھیلا پن کا سبب ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی ضرورت کے تحت نکلتے تو چلتے جاتے، گزرتے جاتے اور بعزم رہتے تھے، چلنے میں سستی نہیں کرتے تھے۔ جب انسان کے لیے چلنے کی حالت میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہ ہو تو وہ ایسا کرنا قبیح ہے اور ادھر ادھر دیکھنا معیوب ہے۔ اللہ کے بندو، عاقل ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا ہے مگر تب جب اس کے متوجہ ہونے کا کوئی مقصد ہو۔ ایسی صورت میں اس کا یہ متوجہ ہونا برمحل ہوتا ہے، بیکار نہیں۔ کبھی انسان کسی ایسے معاملے کے لیے متوجہ ہونے کا محتاج ہوتا ہے جو اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا اور اسے ملتفت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلتے اس میں صرف ادھر ادھر توجہ نہ دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ وہ اس طرح کے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو آپ کی دعوت کے راستے میں حائل ہو جاتے اور جو آپ کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے تاکہ آپ کو آپ کے مشن سے روک دیں۔ ان عظیم مواقف میں سے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ ثابت قدم اور بہادر تھے، بے وقوفوں کی بدسلوکی اور ان کی اذیتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، ان کے قصد اور بدنیتی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں، یہود کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ ان لوگوں نے کہا، السلام علیکم، یعنی موت ہو تم پر۔ تو میں نے کہا، تم لوگوں پر موت اور لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ،
यकीनन अल्लाह ताला नर्म है और हर मामले में नरमी को पसंद करता है। मैंने कहा, क्या आपने नहीं सुना उन लोगों ने क्या कहा? आपने फरमाया, मैंने भी कहा, वालेकुम। जब कुरैश आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गाली देने लगे और एक औरत ये कहते हुए खड़ी हुई, मजम्मत किए हुए कि हमने नाफरमानी की और उसके दीन का हमने इनकार किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम लोग उस चीज को पसंद नहीं करते हो कि किस तरह अल्लाह ताला मुझसे कुरैश की गाली और उनकी लानत को फेर देता है? वो मजम्मत किए हुए को गाली देते हैं और मजम्मत किए हुए पर लानत करते हैं, और मैं तो मोहम्मद हूँ। आप सल्लल्लाहु मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, उनकी गालियों और मजम्मतों से एराज करते थे और आप लायानी, बेहुदा और घटिया बातों की तरफ मुतवज्जह नहीं होते थे। अल्लाह की तरफ अपनी दावत से न तो बाज आते और नहीं रुकते थे। चलते रहो, रुको नहीं, इसलिए कि रास्ता तेरे पास नहीं आएगा, ख्वाब दौड़ कर नहीं आएगा कि तेरे दोनों हाथों में पहुंच जाए। ये अय्याम इसी तरह है, लगातार कोशिश करते रहना है। अगर तुम पीछे की तरफ मुतवज्जे हुए तो जो तुम्हारे पास है उसे भी खो दोगे। उस शख्स के शायान शान है जो अपने नफ्स की सलामती और अपनी इज्जत की हिफाजत चाहता है कि वो जाहिलों की बेवकूफी से एराज करे, उनकी पुख्ता जहालत के जरिए उनका सामना न करे। उसकी हालत ये हो, यकीनन मैं कमीना शख्स के पास से गुजरता हूँ जो मुझे गाली देता है तो मैं गुजर जाता हूँ और ये कहता हूँ कि उसने मेरा इरादा नहीं किया था। एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, उसने दूसरे शख्स को गाली दी थी लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था, तुझे ही मैं मुराद ले रहा था। तो दूसरे शख्स ने उससे कहा, तुझे तो मैं एराज करता हूँ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह से इस सिलसिले में कितनी ही खूबसूरत बात नकल की गई है। लोगों ने कहा कि आप खामोश हो गए और आप ही से इस बहस की गई थी। तो मैंने उनसे कहा, जवाब देना शर के दरवाजे की चाबी है। जाहिल या अहमक से खामोशी इख्तियार कर लेना शर्फ की बात है और उसमें इज्जत की हिफाजत की इस्लाह भी है। क्या तुम नहीं देखते हो कि शेर से डरा जाता है और वो खामोश रहता है, और कुत्ते को हकीर समझा जाता है और वो बहुत भूखता है। अहले जहालत व बातिल के साथ न चलना और उनकी बातों की तरफ मुतवज्जह न होना, यह हिकमत के मज़ाहिर और गलबा के दलाइल में से। अल्लाह ताला ने उस कौम की तारीफ की है जिसकी सिफत यह होती है कि जब वो कोई लयानी बात सुनती है जो बेवकूफों की जानिब से उसकी तरफ पेश की जाती है तो वो उससे एराज करती है, गोया कि उसने उसे सुना ही न हो। उनकी बातों की तरदीद के लिए अपने नफ्स को मशगूल नहीं करती, उनके सरी जहालत के तकाजे के मुताबिक उनसे बातें नहीं करती कि उन्हीं की तरह कभी कलाम उनसे कहे इरशाद रब्बानी है, और जब बेहुदा बात कान में पड़ती है तो उससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए। इंसान पर वाजिब है कि जब वो राह हक पर हो तो जो लोग जो कहते हैं उसकी तरफ मुतवज्जे न हो, उनका कलाम भी उस पर असर न डाल पाए। उस वक्त वो ऐसा करे जब उनकी बातों को गौर से सुनना किसी चीज को छोड़ने और नाजायज चीज के करने पर आमादा करता हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हमें खूब इल्म है कि उनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। लोगों की बातों से निपटने के सिलसिले में यह रब्बानी हुक्म और उनकी बातों का नाफे इलाज है कि अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाए और कसरत से नमाजें अदा की जाएं और मौत तक इबादत में लगे रहें। दीनी भाइयों, गैर मतलूब चीज की तरफ जिसका इल्तिफात ज्यादा होगा उसकी गफलतें बढ़ेंगी और उसके औकात ज़ाय होंगे। उसके खसारा के लिए यही काफी है कि हर इल्तिफात उसके सफर को मुअत्तल करेगा और उसकी सलाहियत को कमजोर करेगा। इसीलिए उसका शियार होना चाहिए, आप दरगुजर को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से एक किनारे हो जाएं। अक्लमंद इंसान उसके मुताबिक चलता है जो उसने अपने लिए मंसूबा बनाया होता है और जो अजीम अहदाफ और बुलंद मकासिद मुतय्यन किया होता है। वो चलता जाता है और इधर उधर मुतवज्जह नहीं होता मगर अमल की नजरसानी तस्हीह और तहसीन के लिए। बेफायदा इल्तिफात कभी उसको उसके रुख से हटा देता है, उसके मकसद के हासिल करने में हायल हो जाता है, टाल मटोल की आफत में मुब्तला कर देता है और जिम्मेदारी के अदा करने से उसे रोक देता है। अल्लाह के बंदो, ये भी बहुत अहम है कि लोगों की तानो तशनी और तनकीद की तरफ मुतवज्जह न होकर भी मुआमले पर गौर करें। लोगों ने जो आप पर तनकीद की है अगर वो दुरुस्त है तो आप मुस्बत रहें और उसे अपनी तरक्की, अपने फख्र के उन्वान और अपने अमाल की नजरसानी और गलतियों के इस्तिदराक का सबब बनाएं। इस तरह आप आगे बढ़ेंगे
اور اللہ کے حکم سے آپ کی حالت درست ہوگی اور آپ کا انجام بہتر ہوگا۔ مسلمانوں، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بیان کیا کہ کس طرح ادھر ادھر متوجہ ہونا بعض احوال میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے ملتفت ہونے والے شخص کو خیر سے روک دیتا ہے اور اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ شیطان کی ایک اچک ہے جسے وہ بندہ کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ حالت نماز میں لگاتار بندے کی طرف اس وقت متوجہ ہوتا رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر ملتفت نہیں ہوتا، پھر جب وہ ادھر ادھر ملتفت ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نماز میں التفات دل کے التفات پر بھی مشتمل ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان دنیاوی امور میں مشغول ہو جائے اور اپنے چہرہ اور بدن کے ذریعے اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہونے سے دور ہو جائے کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بدنی و قلبی دونوں التفات نماز میں ثواب و اجر میں کمی کرتا ہے۔ چہرے کو ادھر ادھر پھیرنے سے بہت سارے لوگ بچتے ہیں، لیکن دل کو ادھر ادھر متوجہ کرنا اس سے زیادہ سنگین ہے۔ اس لیے کہ ضرورت کے وقت نگاہ کا التفات جائز ہے، لیکن جہاں تک اس کے دل کا معاملہ ہے تو ہر حال میں اسے رب جل وعلا کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ جس نے اپنی نماز میں اسے محسوس کیا اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے حاضر رکھے، اس کے لیے خشوع اختیار کرے، اس کے سامنے کھڑے ہونے میں باادب ہو تو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے قلب اور اپنے بدن سے ملتفت نہ ہو۔ یہ اور نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نماز میں لغویات میں پڑ جاتے ہیں، وہ اپنی نگاہ ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں، بلا ضرورت بہت زیادہ حرکت کرتے ہیں، انہیں ثبات و اطمینان نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ امام کے ساتھ اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں تو بلا ضرورت اپنی گردن پھیر کر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، بسا اوقات پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اسے پائیں گے کہ وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آتے ہیں، خاص طور پر بعض عمر دراز لوگ، چنانچہ وہ نماز کے بعد تسبیح و اذکار سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے دل سے ان کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں تاکہ ان کے معانی پر غور کر سکیں۔ اللہ کے بندو، اس مسئلے سے کسی ضرورت کی بنیاد پر نماز میں دیکھنا یا متوجہ ہونا مستثنا ہے۔ اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی امامت کرائی اور اسی بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام نے تالیاں بجائی تاکہ ابو بکر کو متوجہ کرے، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئے۔ وہ اپنی نماز میں متوجہ نہیں ہوتے تھے، جب لوگ بہت زیادہ تالیاں بجانے لگے تو وہ متوجہ ہوئے۔ پھر صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ تالی بجانا عورتوں کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری توجہ نماز پر ہوتی تھی اور اس میں مکمل مشغول ہوتے تھے۔ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے، آپ ایسا ہی کرتے تھے اور اسی پر مداومت برتتے تھے یہاں تک کہ اسی سے موصوف کیے جانے لگے اور اپنی اسی حالت سے معروف ہو گئے۔ بھائیو، جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس قول تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی دیکھنا نہ چاہیے بجز تیری بیوی کے، میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی ممانعت کے مقصد کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے نبی لوط علیہ السلام کو اس وقت ہدایت دی جب انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل کھڑے ہوں اور انہیں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے منع فرمایا تاکہ مطلوبہ سفر منقطع نہ ہونے پائے اور وہ گاؤں سے نکلنے میں جلدی کریں اور ان کا مقصد اس عذاب سے نجات ہو جو بری فاسق قوم کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے عمدہ عظیم قرآنی قاعدے کو شامل ہے جو غور کیے جانے کے شایان شان ہے۔ تو یہ دعوت ہے کہ انسان ایسے تکلیف دہ ماضی کے صفحات کو لپیٹ لے جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، ایسے مشاہد کو لپیٹ لے، اشخاص کو لپیٹ لے، لحظات اور مراحل کو لپیٹ لے، تکلیفوں، مشقتوں اور غموں کو لپیٹ لے،
اس لیے کہ بہت زیادہ متوجہ ہونا رکاوٹ ڈالے گا، جبکہ لپیٹنا قدم آگے بڑھانے پر معاون ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ میں اس بات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں متوجہ ہونے سے منع کرنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کے مطابق آیا ہے جب وہ مکہ آئے تھے۔ اس میں شاہد یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ رکھ دیا جہاں کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اور واپس جانے لگے تو ام اسماعیل ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ انسان ہے نہ کچھ اور؟ تو انہوں نے ان سے کئی بار یہ بات کہی لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ کہنے لگی، تب وہ ذات ہمیں برباد نہیں کرے گی۔ پھر وہ لوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے قول والا جالا یلتفت الیہا میں بھی اس بات کی مطابقت ہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ اس جانب کر لیا جدھر کا حکم دیا گیا تھا، تو اپنے قصد سے حسی و معنوی کسی طور پر نہ پھرے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، میں ضرور بالضرور یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علی بن ابی طالب کو دیا اور ان سے کہا، نکل جاؤ اور ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پر فتح عطا کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ علی تھوڑی دور چلے پھر رکے اور ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوئے۔ آیت اور دونوں حدیثوں میں مشترک معنی ادھر ادھر متوجہ ہونے سے منع کرنا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں انسان دی گئی ذمہ داری کو ادا کرنے سے مشغول نہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں، اہم یہ ہے کہ واضح طور پر ہم اس بات کا ادراک کریں کہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا بعض بیماریوں کا علاج شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا جو لوگ شیطانی وساوس میں مبتلا ہیں، ان کے علاج کی اساس یہ ہے کہ وہ ان وساوس و غلط خیالات کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کے ساتھ بہہ نہ جائیں بلکہ ان سے رک جائیں، اس لیے کہ انسان جب ان کا اہتمام کرے گا، ان کی طرف متوجہ ہوگا تو ان میں اضافہ ہوگا اور وہ مضبوط ہوں گے اور شیطان اس پر قدرت حاصل کرے گا۔ علماء نے اس باب میں مضبوط قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر بندے کے نزدیک وضو و غسل اور نجاست کے زائل کرنے اور تیمم میں شک کی کثرت ہو تو وہ انہیں چھوڑ دے اور ان کا شمار نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن میں برکت عطا فرمائے اور ان کی آیتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو۔